پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی جو خبریں بھی چلیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے نا تاحیات نااہلی کے خلاف وہ کر رہی ہیں. اچھا پھر پتہ چلا کہ جی ابھی بس کرنے لگی ہیں، تو پھر اب جو ہے نا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پر امید ہیں کہ یہ ایسے احسن بھون صاحب نے بھی کہا ہے، تو آپ کیا پر امید ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ اور تاحیات نااہلی سے ختم کرانے سے کیا مراد ہے کہ پھر آپ کے جو پریمیئر شپ کے جو اگلے الیکشن میں امیدوار ہیں تو کیا وہ نواز شریف صاحب ہیں؟ میں نقوی صاحب بڑا کلیئر ہوں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کسی انسانیت کا قتل. صحیح. آپ اس کو سزا دیتے ہیں مگر اس کو بھی نااہل 4-5 سال کے لیے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. تو آپ ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات اس کو نااہل کر دیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. صحیح. اور فنڈامنٹل رائٹس کے یس بالکل. آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کس طرح اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے بلڈوز کی جا رہی ہیں چیزیں. دنیا میں ہم مذاق بنے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ احسن بھون صاحب کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری وکلا برادری کا ایشو ہے، پورے ادارے کا ہے. اور پورا ادارہ جو ہے وہ جا رہا ہے اس، اور وہ خاص نواز شریف کے لیے نہیں، وہ جہانگیر ترین کے لیے نہیں، وہ تو فیوچر کے لیے جا رہے ہیں کہ آئندہ بھی کبھی ایسا نہ ہو. پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے. صحیح بات ہے. اب جہانگیر ترین صاحب کو بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. ابھی جہانگیر ترین صاحب اور بھی بہت سے ہیں، خواجہ سعد جی اور بھی بہت سارے ہیں جن کے نام نہیں ہیں بیچاروں کے، گمنام ہیں. بالکل ایسی ہے سر. تو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیٹی کی شادی پہ وہ آئے تو وہ بڑا مطلب انہوں نے زومانی گفتگو کی، بلکہ زومانی کیا وہ تو تقریباً ڈائریکٹ ہی کی. انہوں نے کہا کہ جی جہاز ادھر بھی آ سکتا ہے. تو سر یہ کیا چکر ہے؟ کو اندر کی بات تو بتائیں جہانگیر ترین صاحب نے. اچھا جہاز ویسے بہت سے چل رہے ہیں اس وقت. اچھا. اور سامان لے کر ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اچھا. ادھر سے ادھر آ رہے ہیں. ٹھیک. اور آپ کو نقوی صاحب ہے بھی اندازہ کہ موسم بھی آ گیا ہے. جی جی بالکل. اور جب موسم بدلتا ہے صحیح بات تو چیزیں تو ادل بدل ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ٹی شرٹ سے سوٹ ٹائپ پہ آ جاتا ہے. صحیح بات تو ہو رہی ہیں چیزیں. اچھا تو کوئی رابطے شابطے ہو رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ بڑے رابطے کر رہے ہیں، بلکہ مریم صاحبہ نے بھی بیچ میں کہا تھا کہ جی بالکل رابطے ہیں. نقوی صاحب پی ٹی آئی سے کافی لوگ تو نواز شریف صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں. اچھا مل کے بھی آئے ہیں. سر یہ کس لیول پہ؟ یہ تھوڑا سا مجھے لیول تو بتا دینا کہ کس لیول پہ. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ جو ایم این ایز کی لیول تھی. اچھا ایم این ایز، کچھ ایم پی ایس بھی، کچھ اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب. اچھا جنوبی پنجاب. اور کے پی کے سے تقریباً کتنے لوگ ہوں گے جو مل کے آئے ہیں؟ کوئی ماشاءاللہ آپ کا بڑا جو ہے نا ظاہر قربت ہے. وہ 4-4 5-5 کا گروپ ہے. اچھا. کہیں تو ان کے ایک سینئر بندہ ہی مل لیتا ہے 4-5 کے بہاف پہ. تو یہ چیزیں سر ان میں کوئی منسٹر یا کوئی مشیر یا کوئی یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کوئی 4-5 تو منسٹر ہیں. اچھا 4-5 منسٹر ہیں جو میاں صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں. 4-5 منسٹر ہیں اور فیڈرل لیول پہ ہیں. یس. اچھا تو سر یہ تو بڑی آپ نے بریکنگ دے دی. اور کچھ ایسے لوگ ہیں اچھا منسٹر جو گارنٹی چاہتے ہیں آئندہ الیکشن میں ٹکٹ کی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جن زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہی ہوگا. نہیں کے پی کے سے. اچھا کے پی کے سے بھی ہے. اچھا. اور کراچی سے بھی کچھ ان کے ارکان اسمبلی جو ہیں. اچھا. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے لیے پرابلم کچھ جگہوں پہ ہے کہ جہاں ہمارے سینئر لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو 2018 کے نتائج بدل کر ان کو لایا گیا. اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ہیں وہ چیزیں جو بھی. تو میاں صاحب نے کیا جواب دیا پھر؟ یا میاں صاحب نے ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ یا بالکل کیٹاگوریکل کو جواب دے دیا؟ یا یہ تو جماعت فیصلہ کرے گی. اچھا. مجھے لگ رہا ہے کہ سیٹ ٹو سیٹ چیزوں کو دیکھا جائے گا. اچھا سیٹ ٹو سیٹ دیکھا جائے، مطلب بالکل خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا. ہاں ایسے ہی نا سر. اس حوالے سے تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو خارج از امکان. سر ابھی آپ نے ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان المعروف بابا رحمتہ
ان کو بلایا تھا تو وہ پھر نہیں آئے، تو وہ یہ کیا چکر ہے؟ اب کہنے کو تو پارلیمان جو ہے سپریم ہے، صحیح، اور پارلیمان کے ممبران جو ہیں ان کو کوئی بھی ادارہ بلائے ٹھیک ہے، تو پارلیمان کے ممبر سمجھتے ہیں اور اپنا پہ فرض سمجھتے ہیں وہاں جانا. ٹھیک ہے. اب پارلیمان کی کمیٹیاں اگر کسی شخصیت کو مدعو کرتی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں، اچھا، تو نقوی صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو بھی آنا چاہیے. اب بدقسمتی ہے کہ کہنے کو ہم پارلیمان کو سپریم کہتے ہیں، جی ہاں، جی ہاں، مگر دل سے مانتے نہیں ہیں. صحیح بات. تو ہم دوبارہ ان کو بلا رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں. آپ نے دوبارہ کب بلایا ان کو؟ نیکسٹ ویک. نیکسٹ ویک میں. اچھا، اور اگر وہ نہیں آتے تو؟ دیکھیں آنا تو پڑے گا. اچھا، آنا پڑے گا. آنا تو پڑے گا. اچھا، ہاں، جب بار بار ان کے بلانے پہ وقت کے پرائم منسٹر چلے جاتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے وقت کہ کے پرائم منسٹر تو جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش ہوتے رہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، ان کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی، بالکل. تو میرا خیال ہے اخلاقی طور پر ان کو بھی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. بنتا ہے ان کا آنا. اور اگر نہیں آتے تو ان کو آنا پڑے گا. تو پھر اخلاقی طور پہ ہم جائیں گے. اچھا اچھا اچھا، بلانے کے لیے. اچھا، اخلاقی طور پہ پھر آپ جائیں گے بلانے کے لیے. اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. سر میں نے جیسے ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ آپ ماشاءاللہ بہت ہی اسٹیڈ فاسٹ اور بہت زبردست انداز میں اپنا وہ جو ہے نا پائے استقلال میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں آئی. تو یہ کیا چکر تھا کہ بھائی جو ہے نا، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بھائی میاں جاوید لطیف صاحب بڑا چلا جناب غداری کر دی، بڑا کوئی جو ہے نا مطلب وہ ملک دشمنی آپ نے کوئی کر دی. یہ کیا آج ذرا تھوڑا سا بتائیں اسی توسط سے. میں نقوی صاحب بدقسمتی سے یہ ایک بات کہنے لگا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح پہ غداری کا لیبل لگا دیا جائے، صحیح، تو جاوید لطیف تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے. صحیح. تو پھر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. اچھا، صحیح. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب اس چیپٹر کو بند ہونا چاہیے. صحیح صحیح. ہم نے بہت کچھ گنوا لیا. ٹھیک ہے. اپنی ضد انا کے لیے. بالکل. اور اپنے نقطہ نظر، مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کو دبانے کے لیے. تو اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دینے بند کرنے چاہیے کہ کون غدار ہے اور کون کرپٹ ہے. ادارے ہیں، ادارے دیکھیں، عوام ہیں، عوام فیصلہ کریں کہ کون محب وطنی کا اندر جذبہ لے کے پھر رہا ہے اور کون پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. صحیح. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا پولیٹیشین یا کوئی ادارے میں بیٹھا ایسا شخص ملک کے ساتھ غداری کر سکتا ہے. اپنی نالائکی، نااہلی، اس پوزیشن میں نہ ہونا، لالچ میں اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے وہ غلطیاں کرتے ہیں. صحیح صحیح. مگر یہ کہہ دینا ایک دم سے کہ یہ پاکستان مخالف ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اچھا اچھا. اور سر یہ بتائیں کہ یہ بہت سارے آپ کے اپنے ویورز بھی پوچھتے ہیں، ووٹر سپورٹرز مطلب بہت سارے آپ کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک جیسے مریم نواز صاحبہ سامنے آتی ہیں تو وہ ایک کپاڑ سی طاری کر دیتی ہیں ساری صفوں میں، تو پھر وہ جلسے کچھ کرتی ہیں، جلوس بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، اچانک وہ ان ایکٹیو ہو کے بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لیتی ہیں، اور آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ جب نکلتی ہیں تو عوام کا ایک جمع غفیر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. صحیح بات. اور یہ قوم وہ ہے دنیا کی جس نے بڑی سختیاں جھیلی ہیں اس ملک میں جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے. کیونکہ یہ جمہوریت نواز ہیں، اس لیے مریم جو آواز بلند کرتی ہیں تو وہ سچی آواز ان کو لگتی ہے اور ان کے دل کو جو ہے وہ قبول ہوتی ہے کہ یہ آواز ہی ہمیں منزل تک لے کے جا سکتی ہے. صحیح. اب جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں وہ غیر جمہوری قوتیں ہیں. صحیح. یہ تو پاکستان کے اندر 74 سالوں میں جمہوری اور غیر جمہوری سوچ کی ایک لڑائی چلی آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں پچھلے دنوں
ایک صحافی تھے جنہوں نے ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ جمہوریت کی بات کرنے والے کو گولی مار دی جائے. جی بالکل بالکل، اسکواڈ کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے اب بات یہاں تک آ گئی ہے. جی بالکل ایسے، بجائے اس کے کہ 74 سالوں کے بعد ہم کسی نتیجے پہ پہنچے، جی ہاں، ہم پھر زیرو پہ آ کے کھڑے ہیں کہ نیشنل ٹی وی پہ کھڑا ہو کر کوئی بندہ، ہاں آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ خرابیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں. جی بالکل ایسے، اگر خوبیاں آپ کو نظر نہیں آتی نہ آئیں، خامیاں بیان کر دیں، مگر آپ کو یہ تو کس بڑی نے شدت پسندانہ سوچ ہے سامنے، کس نے حق دیا آپ کو؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. تو سر کیسے مطلب وہ مریم صاحبہ جیسے چپ ہیں کچھ عرصے سے، اس کی کیا جہاں وجہ ہے؟ تک پھر میں وہی بات کروں گا کہ جماعت کے اپنی پالیسی ہوتی ہے، اچھا اور ایک اسٹریٹجی جماعت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس فیز سے جماعت گزر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق حکمت عملی بنائی جاتی ہے. اچھا، اب اگر بغیر جنگ کے، بغیر آواز بلند کیے آئینی حدود میں چیزیں چلی جائیں ٹھیک ہے، تو ہماری کسی سے ذاتی دشمنی تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چیزیں اصلیت کی جانب جا رہی ہیں اچھا تو ٹھیک ہے، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. صحیح بات، اور اگر کچھ جگہ رکتی ہیں چیزیں یا ریورس ہونے لگتی ہیں تو پھر ہم یقیناً بات کرتے ہیں. یہ ہے وہ وجہ. اور پارٹی کے جیسے غالباً میں آپ کا سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا یا کچھ اور کا بھی کہ ہاں غالباً زبیر صاحب کا تھا، تو پارٹی کے ابھی جو نیکسٹ الیکشن آئیں، چلیں ان ہاؤس چینج کا تو آپ نے بتا، جو پارٹی کے جو نیکسٹ الیکشن ہوں اس میں وزیر اعظم کے امیدوار میاں صاحب ہوں گے. دیکھیں نقوی صاحب، نواز شریف صاحب نے، اور یہ قوم سمجھتی ہے یہ جماعت کا خالی فیصلہ نہیں ہے. صحیح. اب نواز شریف صرف ملکیت جماعت کی نہیں ہے، صحیح بات، وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. قوم یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح ان کو غیر ضروری طور پر اور غیر منصفانہ طور پر ہٹایا گیا ان کے اصولوں کی وجہ سے، تو قوم ان کو اسی منصب پہ دیکھنا چاہتی ہے تاکہ وہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا اسے آگے شروع کیا جا سکے. اچھا، اسے آگے شروع کیا جا سکے. بس سر آخری ایک دو کوشچن، اور وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا، مطلب وہ گجرانوالہ کے جلسے میں ہم نے دیکھا تو میاں صاحب نے جنرل فیض صاحب پہ بھی تنقید کی تھی اور ساتھ ہی جنرل باجوہ صاحب پہ بھی، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جنرل فیض صاحب پہ تو تنقید جاری رہی، مریم نواز صاحبہ کی بھی، لیکن جنرل باجوہ صاحب پہ تنقید کم کیا بلکہ وہ مدھم ہو گئی، ختم ہو گئی. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا مطلب آپ سمجھتے ہیں یا اس میں کوئی فرق آیا ہے یا پارٹی پالیسی میں یا کوئی پہلے غلط فہمی ہو گئی تھی یا؟ دیکھیں اپنا نقوی صاحب، ہم انتقام لینے کے روادار نہیں ہیں. اچھا. ہمارے ذہن میں کسی سے کوئی انتقام لینا مقصود نہیں ہے. ٹھیک. ہماری ایک جدوجہد ہے اصولی آئینی. اچھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چیزیں اپنی جگہ پہ چلی جائیں آئینی طور پر، تو ہم اس چیز میں پڑھنا نہیں چاہتے کہ جس سے یہ بو آئے کہ شاید ہم انتقام کسی سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ضرورت ہے کسی کا نام لینے کی، غیر آئینی طور پر اگر کوئی کام کرے گا تو ہم نام ضرور لیں گے. اچھا. نام. اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ ریئلائز چیزیں ہوئی ہیں، اچھا، ریئلائز، اور اپنی جگہ پہ چیزیں آئینی قانونی حدود میں جاتی ہیں، اچھا، تو نقوی صاحب ہماری ذاتی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینی اور قانونی حدود وہ ہونی چاہیے. کچھ دوستوں نے یہ بھی کہا، اسی سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، کہ کچھ کسی اہم شخصیت کے کوئی سسر بھی کوئی اس طریقے کی معافی تلافی کے لیے کہہ لیں یا انہی چیزوں کی کوئی سیٹلمنٹ کے لیے وہاں رابطہ کیا لندن میں، تو کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، آپ کے علم. اور نہ ہی میں ایسی کسی شخصیت کو جانتا ہوں، اور نہ میرا کبھی مائنڈ یہ رہا ہے ایسی چیزوں میں پڑھنے کا. صحیح. بس سر آخری سوال یہ ہے
کہ اگر کوئی مطلب آرمی چیف کی کوئی بالفرض، اگر ویسے تو اس دن ڈی جی آئی اسپیار صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیا سرائیاں ہیں ان میں نہ پڑا کریں، تو اس قسم کی کیا سرائیں، لیکن وہ کوشچن کو بڑا تیزی سے گزار گئے. اور اگر کوئی ایسی ایشو آتا ہے ایکسٹینشن کا، فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں بالفرض، اور پھر اگر کوئی آتا ہے تو پارٹی میں کیا رائے ہے کہ اس طرح کی کوئی اور ایکسٹینشن کسی کو دینی چاہیے یا نہیں؟ نواز شریف کے ماضی کے فیصلوں کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہی فیصلے ہوں گے. اچھا وہی فیصلے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو ووٹ دیے گئے ایکسٹینشن کے حق میں وہ بھی میاں صاحب کی اجازت کے ساتھ دیے گئے. میری رائے اس سے مختلف ہے، ایسا نہیں تھا. اچھا ایسا نہیں تھا. اچھا تو میاں صاحب کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ غلط بتایا گیا؟ کچھ فیصلے پاکستان کے اندر سے ہوئے تھے. اچھا. اور اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا. اچھا. مگر پاکستان کے اندر حتمی فیصلے کر لیے گئے. اچھا مطلب میاں صاحب کی انڈورسمنٹ کے بغیر؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ نواز شریف نے کوئی فیصلے حتمی نہیں کیے تھے. اچھا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر کی قیادت نے کچھ کر دیا. کچھ فیصلے ہو گئے. اچھا. حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب کے کیے بغیر. صحیح سر، بہت نوازش زی این نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. آپ زی این نیوز کے توسط سے زی این نیوز کے ویورز کو یا اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، جو جمہوریت پسندوں کو دینا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ اوورآل ایک قوم کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں، تو میاں جاوید لطیف صاحب آپ یہ پیغام دیں اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں نقوی صاحب، پہلے جس طرح میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، آپ کے اس چینل کے توسط سے لوگ ایجوکیٹ ہوتے بھی رہتے ہیں، اور جو ایک جمہوری جد و جہد اور کیوں ضروری ہے، جمہوری جد و جہد کیوں ضروری ہے جمہوریت پاکستان کے اندر، اس کے آج 4 سالوں میں لوگ وجوہات جان بھی رہے ہیں. اور اس پر مزید کہے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ ہر پاکستانی کو آئین قانون کی بالادستی کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم اپنا رول ادا کریں گے، بھلے وہ ووٹ کے ذریعے ہو، بھلے وہ آواز کے ذریعے ہو، اور بھلے آئین قانون کی بالادستی کی جد و جہد میں عملی قدم اٹھانے کے لیے ہو. اور میں یہ ضرور کہوں گا اپنے تمام پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کو کہ 23 مارچ کا اگر مارچ شروع ہوتا ہے تو اس میں عملاً حصہ لیں. اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے. ورنہ جس حالت میں پاکستان کو پہنچا دیا گیا ہے، اور جو پالیسیاں 74 سالوں میں جاری ہیں، اگر ان کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے گا. خدا نخواستہ. یہ پاکستان زندہ باد. سر بہت پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ، بہت شکریہ.